बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह फातिहा आयत नंबर 4। इंसाफ के दिन का मालिक। अब लफ्ज़ मालिकी को देखें, रूट वर्ड क्या निकलता है? मीम लाम काफ। मालिक यानी वो हस्ती जो पब्लिक के ऊपर हुक्मरानी करती है। इसमें दो चीज़ें आती हैं, मुतवल्ली और हुक्मरान। मुतवल्ली यानी किसी चीज़ को मेंटेन करना, और हुक्मरान अब वो पब्लिक के ऊपर हुक्मरान है। हुक्मरानी के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है। पहली चीज़ कुव्वत, दूसरी चीज़ काबिलियत। अब मिसाल के तौर पर आपने इस बंदे को हुक्मरान बनाना है, तो या तो इसके पास कुव्वत सबसे ज़्यादा हो या इसके पास काबिलियत सबसे ज़्यादा हो। तो मालिक यानी वो हस्ती जिसके पास कुव्वत सबसे ज़्यादा है या जिसके पास काबिलियत सबसे ज़्यादा है। और सिर्फ ये नहीं कि उसके पास कुव्वत और काबिलियत है, बल्कि वो किसी चीज़ को जिसका वो मालिक है उसको वो मेंटेन भी कर रहा है। यौम, रूट वर्ड क्या निकलता है? या वाव मीम। यौम दिन, ये तलुए आफ्ताब से ग़रूब आफ्ताब तक की मुद्दत के लिए बोला जाता है, और अरबी ज़बान में वक़्त और ज़माने के लिए इस्तेमाल होता है। ख़्वाह वो ज़माना एक दिन का हो, एक साल का हो, सदी का हो या 1000 साल का हो। अद्दीन कितनों में टूटता है? दो में। अलिफ लाम अलहदा हुआ और दीन अलहदा हुआ। रूट वर्ड क्या निकलता है? दाल या नून। यौमुद्दीन यानी रोज़े महशर की तरफ इशारा है, क़यामत की तरफ इशारा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, अल्लाह ने यहाँ पे क़यामत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि क़यामत की बजाय दीन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। अरबी ज़बान में दीन बेसिकली किसको कहते हैं? किसी को लोन देना, कर्ज देना। ठीक है ना? मैं आपको कर्ज देती हूँ, आपको लोन देती हूँ। तो बेसिकली यौम क़यामा क्या है? यौमुद्दीन, यानी कल को जब हम अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने खड़े होंगे, उसकी जो अदालत लगेगी, मिसाल के तौर पे ये अदालत है उसकी, और बंदे उसके सामने खड़े होंगे और यहाँ पर गवाह वगैरह सारे खड़े होंगे, जितने भी गवाह आपके हैं। आपका नामा-ए-अमाल, आपकी बुक ऑफ डीड उसके सामने खोली जाएगी, और ये वो वक़्त है जब वो आपकी ये किताब पढ़ेगा। तो यौमुद्दीन जब वो फैसला करेगा किस चीज़ का, कि उसने जो जो हमें ज़िंदगी में दिया वो सारा का सारा लोन था। मैंने तुम्हें घर दिया बतौर लोन, तुमने उसके साथ क्या किया? मैंने तुम्हें फैमिली दी बतौर लोन, तुमने उसके साथ क्या किया? मैंने तुम्हें पैसा दिया, तुमने उसके साथ क्या किया? क्योंकि वैसे लॉजिकली देखा जाए तो होना तो ये चाहिए था ना, मालिक यौम क़यामा, कि क़यामत के दिन का मालिक। अब मालिक यानी कि कुव्वत उसकी, काबिलियत उसकी, और पूरे जितने भी स्टेजेस हैं सबको मेंटेन वो कर रहे हैं। कितनी स्टेजेस हैं? बड़ी बड़ी जो हैं, पहला ब्लो नंबर 1, जब पहला सूअर फूंका जाएगा हलचल मच जाएगी। फिर ब्लो नंबर 2, दूसरा जब सूअर फूंका जाएगा सब मर जाएंगे। फिर ब्लो नंबर 3, जब तीसरा सूअर फूंका जाएगा सब जिंदा हो जाएंगे।
تو یہ وہ سٹیجز ہیں، اور اس کے علاوہ جتنی سٹیجز ہیں، پھر جب سارے زندہ ہو جائیں گے، قبریں کھولی جائیں گی، پھر جہاں جہاں انسانوں کا مثال کے طور پر دور، سب چل کے اس جگہ پر پہنچیں گے جہاں پر عدالت لگنی ہے، پھر وہاں پہ کھڑے ہوں گے یہاں پر۔ تو ایک ایک سٹیج جو ہے وہ اس کا مالک ہے، اس کی قوت ہے، اور وہ سٹیج کیسی ہوگی ہمیں نہیں پتا، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ لیکن یہاں پہ بتایا کیا جا رہا ہے کہ اس زندگی کو لون سمجھو، جو بھی اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کو لون کی طرح، امانت کی طرح استعمال کرو۔ آپ کا گھر، آپ کی فیملی، آپ کا روپیہ، آپ کا پیسہ، جو کچھ آپ کے پاس ہے، آپ کی قابلیت، آپ کی کوالٹیز، جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ لون، امانت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ کیونکہ کل کو جب آپ اس کے سامنے کھڑے ہوں گے تو وہ پوچھے گا، ایک ایک پوری لسٹ کھلے گی نا، کہ میں نے تمہیں گھر دیا، میں نے تمہیں فیملی دی، میں نے تمہیں آنکھیں دی، میں نے تمہیں صحت دی، میں نے تمہیں وقت دیا، میں نے تمہیں پیسہ دیا، تم نے کیا کیا؟ کیونکہ سورہ فاتحہ ہے، اس سے قرآن کھلتا ہے، اس سے نماز کھلتی ہے۔ نماز میں ہم ہر دفعہ اپنے آپ کو اسی چیز کے لیے تیار کرتے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں اس کے سامنے اور ہمارا نامہ اعمال کھلا ہوا ہے، اور اس میں وہ دیکھ رہا ہے کہ جو میں نے تم کو دیا، کیا تم نے اس کو اس طرح استعمال کیا کہ نہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو کتاب دیتی ہوں ایک ہفتے کے لیے، دیکھو ایک ہفتہ ہے، میں ایک ہفتے کے بعد آ کر آپ سے یہ کتاب لے لوں گی، تو آپ ایک ہفتہ اس کتاب کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو جب ایک ہفتے کے بعد میں آتی ہوں کتاب لینے کے لیے، تو میں پوچھوں کہ میری کتاب کا خیال رکھا تم نے، کیونکہ میں نے تمہیں بطور امانت دی تھی وہ کتاب، کیا تم نے میری کتاب کا خیال رکھا؟ اور اگر پیجز جو ہیں وہ خراب ہیں یا پھٹے ہوئے ہیں تو میرا حق بنتا ہے نا کہ میں آپ کو کوسچن کروں کہ کیوں میری کتاب پھٹی ہوئی ہے، کیوں میری کتاب میں اتنے دھبے پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ آپ کی ملکیت نہیں تھی، میں نے آپ کو لون دیا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مالک یوم الدین، میں نے تمہیں یہ زندگی اور اس میں جو کچھ تم استعمال کرتے ہو بطور امانت دیا ہے، اور اللہ کا حق بنتا ہے کہ وہ پوچھے ہم سے کہ میں نے تمہیں آنکھ دی تھی، تم نے استعمال صحیح کی ہے؟ میں نے تمہیں کان دیے تھے بطور لون، بطور امانت، کیا تم نے اس کا صحیح استعمال کیا؟ صحت دی، وقت دیا، پیسہ دیا، گھر دیا، جو بھی، اولاد دی، رشتے دیے، ناطے دیے، کپڑے دیے، برتن دیے، تو کس طرح تم نے اس کا استعمال کیا ہے؟ اور کیونکہ یہ مالک ہے نا، تو فیصلہ کس پر ہوگا؟ اللہ کے اوپر، کہ کیا، کیونکہ جب میں آتی ہوں کتاب لینے کے لیے اور کتاب کو لیتی ہوں تو میں فیصلہ کروں گی کہ آپ نے میری کتاب کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اس کو اچھا رکھا کہ نہیں رکھا، کہ اس کو پھاڑ دیا۔ تو مالک یوم الدین، کہ جب ہمارا نامہ اعمال کھلے گا اس کے سامنے، تو فیصلہ مالک وہ ہے، کیونکہ اس کی قوت ہے، اور جتنا وہ جانتا ہے اتنا ہم بھی اپنے نامہ اعمال کے بارے میں شاید اتنا نہ جانتے ہوں۔ کل کو ہم نے کیا ڈالا اپنے نامہ اعمال میں، کچھ یاد نہیں ہے، بڑی بڑی چیزیں یاد ہیں، 10 سال پہلے ہم نے کیا ڈالا نامہ اعمال میں، نہیں یاد نا۔ وہ تو کل کو جب کتاب کھلے گی، ہم پیجز کو شفل کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا، اچھا ہم نے یہ بھی برائی کی تھی، یا ہم نے یہ بھی نیکی کی تھی، اچھا ہم نے اتنی نیکیاں کی، اتنا ذکر کیا۔ تو مالک یوم الدین یعنی
یہ لفظ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ کیونکہ ہم سادہ ترجمہ کر کے آگے نکل جاتے ہیں کہ ہاں جزا و سزا کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے. تو اگر اس نے ہم کو قیامت ہی کے دن کی طرف لے کر جانا تھا تو یوم قیامہ ہونا چاہیے تھا نا، یوم دین نہ ہوتا. دین کا لفظ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ نماز میں قرآن کا سفر شروع ہونے سے پہلے کہ یاد رکھو ہر چیز اللہ کی امانت ہے اور تم کو اس امانت کا حق ادا کرنا ہے، کیونکہ کل کو جب تم اس کے کٹہرے میں کھڑے ہوگے تو تم کو یہ بتانا ہے کہ کیا تم نے حق ادا کیا اس کی امانت کا کہ نہیں. تو نماز بھی ہمیں اس چیز کی طرف لے کے جاتی ہے کہ ہر چیز کو اس کی امانت سمجھو اور اس کا حق ادا کرو. اور قرآن بھی ہمیں اس چیز کی طرف لے کے جاتا ہے کہ ہر چیز کو اس کی امانت سمجھو اور اس کا حق ادا کرو.